ایک عورت کی شادی ہوئی، یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ تو شادی کے بعد پہلی عید آئی، دونوں میاں بیوی گھر میں اپنے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹیبل پر جس طرح عید منائی جاتی ہے شیر خورما کھا رہے تھے، باتیں چل رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ تو اس کا شوہر اٹھ کے جانے لگا، تو اس نے بولا نہیں آپ بیٹھیں، میں جا کے دیکھتی ہوں دروازے پر کون ہے۔ تو وہ عورت دروازے پر گئی، جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ عورت نے جیسے ہی فقیر کو دیکھا وہ بے ہوش ہو گئی، گر گئی وہ۔ تو ایک کوہرام مچ گیا، شوہر آیا، اس نے اٹھایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لے کے آئے۔ تو جب وہ ہوش میں آئی تو شوہر نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ تو بے ہوش ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ کہانی بہت لمبی ہے، میری آپ سے دوسری شادی ہے۔ میری پہلی شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ بہت امیر تھا، بہت کبیر تھا، بہت پیسے تھے اس کے پاس، بہت دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عطا کیا تھا۔ کہتی ہے کہ ہماری پہلی شادی ہوئی، اور پہلی شادی کے بعد اسی طرح پہلی عید تھی، ہم اپنے گھر میں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، پوری ٹیبل بھری ہوئی تھی، اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی، گھر کی گھنٹی بجی، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ تو کہتی ہے کہ میرا شوہر اٹھ کر دروازے پر گیا، اس نے دروازہ کھولا تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ فقیر نے بولا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو کہتی ہے کہ میرا شوہر برہم ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ عید کا دن ہے، آج بھی تجھے سکون نہیں ہے، آج بھی تو مانگنے آ گیا۔ اس نے اسے بہت ذلیل کیا، بہت بے عزتی کی، اور دھکے مار کر اپنے گھر سے بھگا دیا، کہا کہ نہیں ہے کچھ دینے کو، جا یہاں سے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ دن تھا، اس دن سے میرے شوہر کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کا مال، سب کچھ اس سے ایک ایک کر کے چھنتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ غریب ہو گیا، اور میں نے بھی اسے چھوڑ دیا، میں بھی اس کے پاس سے الگ ہو گئی، میں نے آپ سے شادی کر لی۔ آج جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا پہلا شوہر کھڑا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے۔ دوستو، خدا کے واسطے اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، تو اسے مت جھڑکیے، اسے مت برا بھلا بولیے۔ اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو معذرت کر لیجئے، لیکن خدا کے واسطے باتیں مت سنائیے، کسی کی عزت نفس سے مت کھیلیے، جتنی استطاعت ہے اسے دے دیجئے۔ یار وہ فقیر خود تھوڑی آتا، رب تمہیں اہل سمجھتا ہے تو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے نا۔ تم اسے جتنا عطا کر سکتے ہو عطا کر دو، 10 روپے دے سکتے ہو 10 روپے دے دو، 20 روپے دے سکتے ہو 20 روپے دے دو، 100 روپے کی استطاعت دی ہے خدا نے تو اسے 100 روپے عطا کرو، لیکن کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ مت جانے دو۔ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مس کنسیپٹ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اسے مت دو، یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ تو ہٹا کٹا ہے، یہ تو کھاتا کماتا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پاس ہاتھ ہیں پھر بھی دستے طرف دراز کیا ہوا ہے، اسے مت دو، یہ ہٹا کٹا ہے۔ میں کہتا ہوں دے دیا کرو یار، تمہیں اور مجھے میرے رب نے کتنی ایسی نعمتیں دی ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہم ضرورت مند نہیں تھے، پھر بھی اس نے عطا کی ہے نا۔ تو تم دیتے وقت کیوں سوچتے ہو، جب رب دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ بندے کو ضرورت ہے یا نہیں، بندہ دیتے وقت کیوں سوچ رہا ہے کہ سامنے والا ضرورت مند ہے کہ نہیں؟ یار دو، دینا شروع کرو، تقسیم کرنا شروع کرو۔ تم تقسیم کرنا شروع کرو گے، تمہارے خزانے خدا بھر دے گا، تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا، تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا۔